ایک بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ایزوسپرمیا کی بہت سارا اقسام ہیں، اور یہ جو ٹیمپریری ایزوسپرمیا ہے یہ اس قسم میں سب سے آسان ہے، یعنی کہ سب سے آسان اور کم وقت کے اندر اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں وہ کون کون سے امراض ہیں جن کی وجہ سے ٹیمپریری ایزوسپرمیا ہو سکتا ہے یا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان میں جو زیادہ تر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے اس میں چند کا ذکر میں کرتا چلوں۔ اس میں ٹائیفائڈ بخار ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی شدید بخار ہو جائے، اس میں ڈینگی بھی ہے، اس میں ملیریا بھی ہے، اس میں مرگی ہے، کن پیڑے جس کو ہم ممپس کہتے ہیں، نمونیا، چیچک، لاکڑا کوکڑا، ٹی بی، دمہ، ہرنیا یا ہرنیا کا انفیکشن بھی اس مرض کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کی پرانی الرجی یا خارش جس کے اندر وہ بہت عرصے سے مبتلا رہا ہو، اس کے ساتھ یرقان ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اس کی کوئی بھی قسم ہے، سوزاک ہے جس کو ہم گنوریا بھی کہتے ہیں، آتشیک ہے، جزام ہے، اس کے ساتھ امراض جگر ہیں، امراض معدہ ہیں، امراض آنت ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امراض گردہ مثانہ بھی ہیں۔ کسی بھی وجہ سے دماغ کو چوٹ لگ جائے یا ریڑھ کی ہڈی پر کو چوٹ لگ جائے یا موڑوں کے اوپر کو چوٹ لگ جائے، اور اس کے ساتھ خصیوں پر بھی اگر چوٹ لگ جائے یا اس میں سوزش ہو جائے، تو یہ مرض پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔